السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی یری ما لا یری الناس۔ نبی یرا دیکھتا ہے ما ان چیزوں کو، لا یری الناس جن چیزوں کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ لقد خواب قوم زال عنہم نبیہم وقدس من یسری الیہم ویغتدی۔ خواب یخیب ضرب یضرب سے جس کا معنی ہے خائب و خاسر ہونا، اور خواب اصل میں خیابتا یا متعارف ما قبل وفتو، اس نے یہاں کو الف سے بدل دیا، خوابہ ہو گیا۔ زال یزولو، یہ زبلا تھا، یہ واو متعارف ما قبل وفتو، واو کو الف سے بدلا، زالا ہوا۔ یسری، یسری ہوتا یا حرف ضعیف حرف ضمت قوی، یا کی حرکت کو حذف کر دی۔ یغتدی، یغتدی بھی اصل میں یقتدی تھا، یا حرف ضعیف حرف ضمت قوی، اس نے یا کی حرکت کو حذف کر دیا۔ سرا یسری کے معنی آتے ہیں رات میں تشریف لانا۔ اقتدا یقتدی کے معنی صبح سویرے جو ہے جانا، لیکن یہاں مراد ہے قیام کرنا۔ اور اس میں اس کا جو مفہوم ہے، وہ مفہوم جو ہے وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جو تشریف لے کر کے آئے ہیں، اسی منظر کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان اشعار میں ذکر کیا ہے، یعنی ہجرت کے خوبصورت مناظر کا ذکر کیا، ہجرت کے جو منظر ہے اس منظر کو اس میں ذکر کیا حضرت حسان نے اپنے ان اشعار میں۔ لقد خواب قوم زال عنہم نبیہم، بے شک خواب قوم، وہ قوم خائب و خاسر ہوئی، زال عنہم نبیہم، جس قوم کے پاس سے اس کے نبی تشریف لے گئے۔ بے شک نامراد ہوئی، خائب و خاسر ہوئی وہ قوم کہ جس قوم کے نبی اس قوم کے پاس سے تشریف لے گئے۔ وقدس من یسری الیہم، قدسہ یقدس مطہر ہونا، مزکہ مصفہ ہونا، اور مقدس و مطہر بابرکت ہوئی وہ قوم یسری الیہم کہ جس قوم کے پاس سرکار رات میں تشریف لے آئے، ویقتدی اور قیام فرمایا۔ ترحل عن قوم فدلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد۔ ترحل، یہ ترحلو یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے رحلت کرنا۔ عن قوم فدلت عقولهم، یہ عقول جو ہے عقل کی جمع، اور یہاں پر جز بول کے کل مراد لیا، یعنی انسان، وہ بھٹک گئے، انسانوں کا بھٹکنا مراد ہے۔ دلہ یدل کے معنی بھٹکنا۔ تو فدلت عقولهم، یہ جو قوم کی صفت ہے، قوم اپنی صفت سے مل کر مضروب زار مضروب سے مل ظرف بنے گا ترحل کا۔ حل یحلو، حائل ہونا، قیام پذیر ہونا۔ نور مجدد، نئے نور کے ساتھ، یعنی اس یہاں پر مراد ہے تبلیغ کے ساتھ، اپنی نئی کرنوں کے ساتھ، مزید جو مکہ میں دین کی جو تبلیغ ہوئی اس سے زیادہ
مدینہ میں، یہ مراد ہے نئے نور کے ساتھ۔ ترحل عن قوم فضلت عقولهم، تو وہ نبی جس قوم کے پاس سے رحلت فرما گئے، ترحل عن قوم، وہ نبی جس قوم کے پاس سے رحلت فرما گئے، فضلت عقولهم، تو اس قوم کی عقلیں ماری گئی، یعنی اس قوم کی عقلیں بھٹک گئیں۔ تو جس قوم کے پاس سے سرکار تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، تو اس قوم کی عقلیں بھٹک گئی، مطلب وہ خود ہی لوگ جو ہے بھٹک گئے، یہ مراد ہے، جو اس بالکل مراد دیا۔ ترحل عن قوم، جس قوم کے پاس سے سرکار رحلت فرما گئے تو اس قوم کی عقلیں بھٹک گئیں، اس قوم کی عقلیں ماری گئیں۔ وحل علی قوم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ہے مکہ سے آپ تشریف لائے تو مکہ کے لوگ بھٹکے، اور آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایمان کی نورانیت پیدا ہوئی، یہ مراد ہے۔ وحل علی قوم بنور مجدد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے دوسری قوم کے درمیان نئے نور کے ساتھ، جدید ضیاء کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے دوسری قوم کے درمیان جدید ضیاء کے ساتھ۔ ہداہم بہ بعد الضلالۃ ربہم وارشدہم من یتبع الحق یرشدی۔ ہداہم ربہم، ہدا کا فاعل ہے یہاں پر ربہم، اور بھی کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، با استعانت کے لیے ہے۔ تو اس قوم کے رب نے اس قوم کو ہدایت دی، اس قوم کے رب نے یعنی مدینہ، اس قوم کے رب نے اس قوم کو ہدایت دی اپنے حبیب مکرم کے واسطے سے گمراہی کے بعد۔ تو اس قوم کے رب نے اس قوم کی گمراہی کے بعد ہدایت دی بھی اپنے حبیب مکرم کے واسطے سے۔ وَأَرْشَدَهُمْ، اور ان کو راہ راست پر گامزن کیا۔ مَن يَتَّبِعِ الْحَقَّ يُرْشَدِ، جو حق کی پیروی کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جو حق کی پیروی کرتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ یرشدی، ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا عَمًا وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِي، ضلال گمراہ گر، ہدایت دینے والے، دونوں میں طباق ایجاب ہے۔ ارشد یرشد، اس میں جناس اشتقاق ہے، محاسن بلاغت ہے، یہ جناس اشتقاق بھی ہے اور رد العجز علی الصدر بھی ہے۔ یہ جو تعریفات ہیں محاسن بلاغت کی، دروس البلاغہ آپ حضرات نے گزشتہ سال پڑھی، اس میں دیکھ لینا تعریفات۔ حوالی دلال، دال کی جمع گمراہ، تسقہ تسقہ مانا حیران و ششدر ہونا، سسو پنجوں میں پڑھنا، امن گمراہی تاریکی، ہدات ہادی کی جمع ہدایت دینے والے لوگ، مہتدی سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا امن وہدات یہتدون بمہتدی، حل جو اس میں استفہامی انکاریہ ہے، اور اس کے تعلق سے قاعدہ یہ کہ اس کا وقوع اگر اس بات میں ہو تو اس کا معنی نفی ہوتا، اور اس کا وقوع نفی میں ہو تو اس کا معنی اس بات ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات میں تو اس کا معنی یہاں پر نفی ہوگا۔
وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا أَمَنْ وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِيهِ، اور کیا قوم کے یعنی وہ قوم، اس قوم کے افراد جو گمراہی کی وجہ سے شش و پنج میں پڑے، دلال قوم، اور کیا اس قوم کے گمراہ افراد، اس قوم کے گمراہ دلال قوم، ایسی قوم کے گمراہ افراد تسکو امن، تاریکی کی وجہ سے شش و پنج میں پڑنے والی قوم کے گمراہ افراد، وہدات یہتدون بمہتدی، اور ہادی و رہنما کے ذریعے ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ قوم کے افراد برابر ہیں. حل یستوی برابر ہے یعنی نہیں ہے. گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے مابین تباین ہے، نسبت تباین. وحل یستوی، اور کیا برابر ہیں، دلال قوم تسکو من، امن یہ مفعول لہو، تاریکی کی وجہ سے شش و پنج میں پڑنے والے قوم کے گمراہ افراد، وہدات یہتدون بمہتدی، اور ہادی و رہنما کے ذریعے ہدایت پانے والے قوم کے ہدایت یافتہ افراد برابر ہیں نہیں. لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعود. اسعود سعد کی جمع جس کے معنی آتے ہیں نیک بختیاں اور برکتیں. تو لقد نزلت کا فاعل رکاب ہدا، ہدایت کی سواریاں. اس سے مراد ہے اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام آئے تھے وہ مراد ہیں. اہل یثرب علیہم، جو اہل یثرب کا بیان ہی ہے، یہ تاکید ہی ہے. اہل یثرب علیہم بعد والا جو علیہم ہے، حلت ویسے نیک بختیوں کے ساتھ. اب دیکھو، لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدا، بے شک رشد و ہدایت کی سواریاں اہل مدینہ پر، منہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سواریاں اہل مدینہ پر اتری. حلت علیہم باسعودی، وہ ہدایت کی سواریاں جو اہل مدینہ پر اتری نیک بختیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سواریاں اہل یثرب پر اتری. علیہ حلت، یہ اسی ماقبل شعر کا بیان، کس کے ساتھ، حلت علیہم باسعودی، وہ ہدایت کی سواریاں جو ان پر اتری تھی نیک بختیوں کے ساتھ. بے شک اہل مدینہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سواریاں نازل ہوئیں، وہ ہدایت کی سواریاں جو اتری تھیں اہل مدینہ پر باسعودی، نیک بختیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ. اس سے مراد قافلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ آپ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر، وہ آپ کی مرافقت و مصاحبت میں جو قافلہ آیا تھا وہ قافلہ یہاں پر مراد ہے. نبی یرا ما لا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے ثابت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس شعر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا، اور یہ اشعار جو ہے اس بات علم غیب کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ کہتے ہیں نبی یرا ما لا یری الناس حولہ، نبی یعنی ہذا نبی، یہ مراد ہے۔ اور محاسن بلاغت میں آپ دیکھیں تو یرا لا یرا، اس میں طباق سلب ہے۔ طباق سلب کہتے ہیں دو لفظوں میں سے ایک متجانسین میں سے یا مشتقین میں سے دونوں میں سے ایک پر حرف سلب داخل ہو تو وہ طباق سلب ہے۔ نبی یرا، یہ نبی وہ ہے یرا دیکھتا ہے، ما ان چیزوں کو جو چیزیں لا یری الناس حولہ، جو چیزیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس نبی کے ارد گرد۔ نبی کے گرد و نواح میں جو اشیاء مخفیہ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ اشیاء مخفیہ و خافیہ اپنے گرد و نواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ترجمہ، نبی یرا، نبی دیکھتے ہیں، ما ان چیزوں کو، ان مخفی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لا یری الناس حولہ، جو مخفی چیزیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، حولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ وَيَتْلُو کتاب اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی کی تلاوت فرماتے ہیں، فی کل مسجد، ہر مسجد میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتی تو کتاب الہی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وَإِن قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى غَدٍ۔ اب دیکھیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اس شعر میں بھی ثابت ہے۔ نبی یرا مانا ہے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے واضح بین ثبوت ہے وہ شعر، اور یہ بھی واضح بین ثبوت ہے علم غیب کے لیے۔ قال یقول قال قبل قوم تارے معقل ہو تو واو کو الف سے بدل دیا، اور ان جو شرطیہ اس کا جواب فتصدیقها، اس لیے کہ ان شرطیہ جو حروف شرطیہ ہیں ان کا جواب اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو اگر جملہ اسمیہ آ جائے یا طلب فعل آ جائے تو ان کے جواب کو صحیح کرنے کے لیے فا لگاتے ہیں، فا جزائیہ۔ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روز کوئی غیب کی بات ارشاد فرما دی، وَإِنْ قَالَ، اگر سرکار نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دی، فی یومن، کسی دن بھی سرکار نے اپنی زبان مقدس سے کوئی بات کسی دن بھی ارشاد فرما دی، مقالۃ غائب، یعنی غیب کی کوئی بات سرکار نے اگر اپنی زبان مقدس سے کسی دن ارشاد فرما دی، فتصدیقها فی الیوم او فی ضحی غد، تو اس کی تصدیق ہوئی فی الیوم، اسی دن میں، او فی ضحی غد، یا دوسرے صبح کی دن میں، غد مانے اگلی صبح میں، تو اس کی تصدیق ہوئی اسی دن میں، تصدیق ہو گئی، اس دن میں نہیں تھا، او فی ضحی غد، دوسرے دن کی صبح میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ لیحنی ابا بکر سعادت جدہ، ابو بکر کو ہنا یا ہنو کے معنی آتے ہیں مبارک ہونا، اور سعادت جدہ جو ہے یہ فاعل ہے لیحنی کا، اور ہو ضمیر ابو بکر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، جد مانے نیک بختی، سعادت جدہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اضافت بیانیہ، یا قد و کاوش کی نیک بختی میں لگا سکتے ہیں، جد مانے قد و کاوش، ابو بکر کو ان کی قد و کاوش کی نیک بختی مبارک ہو۔ وہی غار ثور میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیکی کی تھی سرکار کے ساتھ، وہی یہاں پر نیکی مراد ہے۔ لیحنی ابا بکر سعادت جدہ،
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لحن ابوبکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قد و کاوش کی نیک بختی ان کو مبارک ہو۔ من یسعد اللہ یسعدی، من یسعد اللہ یسعدی، جس کو اللہ تعالیٰ نیک بخت بناتا ہے یسعدی، وہ نیک بخت ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ من یسعد اللہ یسعدی، جس کو اللہ تعالیٰ نیک بخت بناتا ہے تو یقیناً وہ نیک بخت ضرور ہوتا ہے۔ تو من جو ہے یہ شرطیہ، یسعد جو اس کا جواب ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نیک بخت بنائے، خوش بخت بنائے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی انعام، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی انعام سے نوازے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، تو یقیناً وہ بندہ، اس بندے پر اللہ کی نعمت جو ہے نازل ہوتی ہے، یقیناً وہ عنایتوں سے، نوازشوں سے نوازا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اشعار ہو گئے، تو آپ حضرات جو ان اشعار کو سمجھیں، بغور پڑھیں، حل لغات پہ بھی دھیان دیں، محاسن بلاغت پہ بھی دھیان دیں، کیونکہ اشعار میں محاسن بلاغت کو ضرور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ محاسن بلاغت کے بغیر اشعار کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے محاسن بلاغت پہ بھی اس میں دھیان دینا، اور ترکیب نحوی پر بھی دھیان دیں گے، تبھی ان اشعار کا ترجمہ آپ حضرات کے سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال پھر بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے ضرور پوچھ لینا، کسی بھی شعر کا اگر ترجمہ نہیں آیا تو۔ اور باقی جو انشاءاللہ العزیز کل پڑھایا جائے گا۔ خدا حافظ۔